बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तकरीब से मुखातिब करते हैं कि लॉयर्स एकेडमी का होना मस्ट है। हमारे जो बच्चे लोग बैरिस्ट्री करने या बाहर पढ़ने जाते हैं उससे ज़र मुबादला भी बचेगा, और हमारे स्पेशली वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जो उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। और इसके साथ कि मैं आखिर में ये कहूँगा कि देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज़ ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। और जो आपने न्यूट्रल्स की तशरीह कर दी कि न्यूट्रल हक को बातिल की जंग में नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं कि हम हक को बातिल की लड़ाई जहां भी होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हक के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। मैं आखिर में चंद अशार खान साहब की नज़र, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू। इस वक्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तकरीब से मुखातिब थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर मदऊ हैं और इस तकरीब का हिस्सा हैं। अब से कुछ लम्हों में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त डाइस की जानिब रवाना हैं और यहाँ आप करने वाले हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मैं उसके साथ साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी आज यहाँ हैं। ILF का, उनका जिस मेहनत से आपने हमारे वर्कर्स को रिलीफ दी, मैं आपके लिए ख़ास तौर पर, कि बड़ा जुल्म हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के एक पूरा एहतजाज में जेलों में डाला था, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जी बड़ी आज बातें हुई, मैंने बड़ी चीज़ें सुनी, मैं सिर्फ एक शुरू करता हूँ एक जगह से कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी, जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले इतनी जिम्मेदारी किसी पे भी थी। पाकिस्तान को जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों वकील थे, और जो हमारी आज़ादी की पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चली थी, उसमें वकला का बहुत बड़ा रोल था। और आज जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा, अगर आप सारे पाकिस्तान के प्रोफेशंस को एक तरफ रखते हैं, तो पाकिस्तान के वकीलों का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं एक चीज़ से शुरू करता हूँ। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ।
7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी 7 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले। और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बाकायदा डेट्स बताई जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे जो सबसे पहले लोटे हुए वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करे? अगर ज़्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगी। उसके बाद ये इत्तेहादी हमारे से अलहदा होते हैं, और फिर ये जनाब हमारे सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है और सबके सामने 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती है। कितने हमारे एमएनएस को उन्होंने पैसे ऑफर किए, और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे। हम जब आए गवर्नमेंट का दिवालिया निकला हुआ था। हमें सारे बाहर अगर मेरी ना मदद करते हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट कर गए थे। तो बड़ी मुश्किलों से पहला साल गुजारा। उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आ गया, कोविड-19, वो बड़ा मुश्किल हमारा साल कि लोग दुनिया कहे लॉकडाउन करो, हम कहें लॉकडाउन करेंगे हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ी एक वो मुल्क था जिसने सारा प्रेशर बर्दाश्त करके कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, और दुनिया मिसाल देना शुरू हो गई उसके बाद 2-1.5-2 साल के बाद कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है, ये दुनिया के लिए मिसाल है। 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था 190 मुल्कों में, जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया। अपने लोगों को भी बचा लिया, गरीबों को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया। तो 2 साल बड़े मुश्किल थे। तो इन्होंने लोटा होना था तो 2 साल पहले हो जाते, तब होते। इत्तेहादियों ने जाना था तो जब लोग मुश्किल में थे तब जाते। ये कब गए हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारे 2 साल थे, पिछले 2 साल, उसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले तीसरे साल में 5.6% और इस साल 6%। इसका मतलब कि 30 सालों में ये सबसे बेहतरीन हमारी मुल्क की माशी परफॉर्मेंस थी।
ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں, ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی ہو رہی ہے, ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے, میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد ہے, بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے, اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی, جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے, ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا, مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں. اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی, ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت, کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل, میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک
ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی سٹیٹ ہوڈ دور ختم کی، تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے، لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں۔ تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو، امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے۔ آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ ان کے جوتے پالش کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے۔ میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں۔ تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو، تو وہ تو ایمبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا، وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے، تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے، میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن، کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر اور 20-20 کروڑ کے اوپر آپ کے ایم این ایس بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی، تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، وہ سائفر بھیجا ہے، تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر، جب شاہ فران کو لے کے آئے، چلی میں لیندے کو چینج کیا، سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے۔ تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، جب اس کو دھمکی ملے گی وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا، ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ، اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے۔ فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے، کسی اور کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو، ہمارے سامنے آزاد ہوا تھا، دیکھیں ان کی فورن پالیسی، خوددار فورن پالیسی، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، ہندوستان کا ایک فورن فائنانس منسٹر کا اس کی، یا فورن منسٹر، میں اس کی یوٹیوب کے پر اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے، یہ آپ کی یورپین جنگ ہے، یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنی غربت کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں، یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے، اس کے یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک اللیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لیے، آگے بھی۔ اچھا، اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ شعیب، آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں ہوا کیا ہے، ہم جب یہ ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے، انڈسٹری بھی اوپر، ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا، اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا، تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، تو میں نے، جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش، نیوٹرلز، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے، سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں، گیس اوپر جا رہی ہے، کوئلہ اوپر جا رہا ہے، تیل اوپر جا رہا ہے، تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے۔
تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں. یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا, پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے, یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے, اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی, اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے, اکانومسٹ بیٹھے ہوتے, تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے, آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے, تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے, ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے, کوئی اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, سٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی, کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے. پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں اکانومی کے اوپر, ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو. کرپشن کے کیسز, FI, سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے نا, میں کیونکہ دیکھیں رول آف لا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اوپر. اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑی ہیں, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز, FIA کے کیسز اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز, کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا, لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو, ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو, اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے, یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے, وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے. ہم تو پاور میں نہیں تھے تب. تو یہ جو کیسز ہیں, اب یہ کیسز کے پہلے تو FIA کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپراسی بھی تھا, اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا. اس کے جو کیش بوائز تھے, کوئی گلزار تھا, وہ گیا. 4 لوگ وہ گئے. 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے, ایک ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی, پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب, اب جناب نیا لا آ گیا ہے. بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب. FIA کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا, سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے. اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں, تو کہیں اچھا جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم, سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا, اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم, اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت,
पंजाब की असम्बली में ये भी एक पाकिस्तान की एक नई तारीख बन रही है, तमाशा बना हुआ है वहाँ। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन लॉ ये कहता है, बड़ा वाज़ेह लॉ, कि जब आपके मेंबर्स रिजर्व सीट्स पर डिस्क्वालीफाई होंगे उनकी ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये कानून है। वो इलेक्शन कमीशन ने एक और तरीका निकाल लिया है कि उनको बचा लिया है। उनको कह नहीं जी, जब बाई इलेक्शन होंगे रिजल्ट आएगा फिर ये रिप्लेस किए जाएंगे, ताकि वो मेजॉरिटी रह जाए नून लीग की। और ये बाई इलेक्शन में, और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन में जो धांधली का प्लान बना हुआ है और जो होने वाला है, ये पूरा हमारे इलेक्टरल प्रोसेस को अब डिस्क्रेडिट करने वाला है। सो सारी जो इदारे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को, वो सब खतरे में अब है। तो उससे भी ऊपर कि देखें, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट में हुआ, अभी मुझे कॉल आई, इंटरव्यू मुझे किसी ने किया, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है ये जो बोरिस जॉनसन के ऊपर फाइन हुए और उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस की मोशन हुई है पार्लियामेंट में। आप सोचें कि उन्होंने कोरोना के दौरान थोड़े से जो डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर जो स्टाफ था, उन्होंने बाहर काम ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक ड्रिंक्स पार्टी कर ली। ड्रिंक्स पार्टी क्या, गेट टुगेदर कर ली। आप सोचें कि वहाँ की अखलाकियात और हमारी अखलाकियात में ज़रा फ़र्क आप सुने। और मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि जो मदीना की रियासत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, दो चीज़ें थी जो बेस बनी थी मदीना की रियासत, रूल ऑफ लॉ यानी अदल और इंसाफ। जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी सज़ा मिलेगी, तो कोई कानून के ऊपर नहीं। और दूसरा अमर बिल मारूफ, कि कौम को हक और सच और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। जी, सुने ज़रा, ये देखें कि वो मुल्क, मुसलमान तो हम हैं, अमर बिल मारूफ का तो हमें हुक्म है, रूल ऑफ लॉ का हमें हुक्म है। अब वहां देखें कि उधर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि इसने, प्राइम मिनिस्टर ने जो कानून लोगों के लिए थे अपने आप को उससे ऊपर रखा, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस। यहाँ सारी कौम के सामने जो 30 साल से लोगों के ऊपर करप्शन केसेस थे, पहली दफ़ा NRO 1 लिया मुशर्रफ से, सारे केसेस जो इनके 2-2 दफ़ा इनकी हुकूमत करप्शन पे गई थी, सारे चार्जेस जरदारी के ऊपर नवाज शरीफ ने लगाए थे। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने डाला था करप्शन पे। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर में जरदारी ने किया था, वो सारे जनरल मुशर्रफ ने माफ़ कर दिए, NRO दे दिया। अब ये NRO 2 है जो 10 सालों के अंदर सब कुछ है वो माफ़ होने लगा है। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये अपनी वकला कम्युनिटी से कि अगर यही होना है तो वो बेचारे जो जेलों में गरीब भरे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो छोटी छोटी चोरियाँ हैं। अगर अरबों रुपए की चोरियाँ माफ़ कर देनी है तो वो बेचारों का क्या कसूर है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इसी पे कॉल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो इकॉनमी हमारी है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है रूल ऑफ लॉ पे। आपका जब रूल ऑफ लॉ, कोई दुनिया में मुल्क बता दें जिधर रूल ऑफ लॉ हो और वो गरीब हो, एक मुल्क मुझे बता दें। और एक मुल्क मुझे बता दें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है और वो अमीर है। स्विट्ज़रलैंड की कोई वसाइल नहीं है स्विट्ज़रलैंड के पास। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है ये स्विट्ज़रलैंड से दुगना साइज़ है और उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैंने दोनों जगह देखी हुई है। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ पहाड़ों से और गायों से और दूध और वो चीज़ बना के वो दुनिया का खुशहाल खित्ता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड में 99.9 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। आपको और हम सबको शर्म भी आएगी ये सुन के कि मुसलमान दुनिया, शायद ही कोई मुसलमान मुल्क है जिसका 20% से ज़्यादा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे है।
ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنرل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات، ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہیں، کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں 10-10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے وہ دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال، وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن، اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں، ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے، ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں، غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ، میں کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث، کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا، لوٹے بنے، ملک کے بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن رہی ہے. کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں؟ عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں. آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی؟ میں نے مارشل لا میں بھی دیکھا. مجھے جنرل مشرف کے دور میں نے جیل گزاری 7-8 دن، یہ اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے تھے، تو مجھے واحد لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈالا. لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ادھر اب ہوا. عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں. فیصلہ آباد میں باپ نہیں تھا، 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے. یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ سارا ملک بند کر کے رکھ دیا. ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی. ایک دفعہ کی وہ کام پہ ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا؟ ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. میرے اوپر کوئی 8-9 FIRs ہیں. ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی FIRs میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 FIR ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہیں. تو یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں. میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شہباز شریف پنجاب سپیڈ، اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے، صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے.
اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا. ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا. پتہ چلا یہ سب کچھ، یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی. 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف. مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی. باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے. جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی، مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے. جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ، تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی، لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا. ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں، وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا. اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز. یہ واحد چیز ہے. اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے. جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے. اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے. میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے. پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے. پاکستان زندہ باد. چیئرمین PTI عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری حکومت کے پہلے 2 سال سب سے مشکل تھے. ملک دیوالیہ تھا. دوست ممالک مدد نہ کرتے تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. 3 سالوں میں سب سے بہترین معاشی پالیسی ہماری تھی. انہوں نے کہا کہ ہم روس سے سستا تیل اور گندم لینے گئے تھے. اس کا یہ تو پتہ چلا وہ 30% رعایت پر تیل دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.